بنام خدا بند پروردگار رحیم و کریم و ستار و غفار۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحیم و کریم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ جس نے ہمیں غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چن رکھا ہے۔ حمد بے حد ہے اس جناب کبریا کے واسطے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس قدر ہم پر کرم، میں تو کہتا ہوں کہ صرف کرم ہی کرم نہیں بلکہ کرم پہ کرم بالا کرم ہے۔ اس یگانہ و یکتا ہستی کا ہم پر یہ کرم پہ کرم بالا کرم کر دینا، یہ اس کی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ہم ہزارہ سال سر مسجود ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے اتنا کرم کیا۔ ہمارا کون سا عمل تھا، ہماری کون سی محنتیں تھیں کہ اس نے ہمیں اتنا نواز دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم پہ کرم بالا کرم کر دینا بتاتا ہے کہ اسے ہم سے بہت محبت ہے۔ وہ ہم سے اتنی محبت یعنی 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العزت کی عزت و عظمت، جاہ و جلالیت، اس کی بادشاہت، اس کے کرم، اس کی شان و شوکت کا تذکرہ کیوں نہ کریں۔ پھر ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے محبوب بندوں کی تعریف میں رطب لسان کیوں نہ ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف جیسا کہ اس کی شایان شان ہے ہم نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی تعریف کرنی ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کرنی ہے۔ سب سے بڑی استعداد جو ہے وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی تعریف جو زبان محمد مصطفیٰ سے ہو سکتی ہے، ہم گناہ گاروں سے کہاں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا عطا کیا کردہ انعام جو قرآن پاک ہے، ہم اس کلام قدیم کو بما ترجمہ و تفسیر پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اس کے اسرار اور رموز کو جانیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی الماریوں میں رکھے ہوئے کلام قدیم کو نکالیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں اور ان پر غور و فکر کریں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کس طرح ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ میرے شیخ محترم پیر و مرشد یوسفی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی ذیشان ہے کہ صبح صبح کے وقت قرآن پاک پڑھنا در حقیقت اللہ رب العزت سے باتیں کرنا ہے۔ اٹھو، نماز تہجد کے وقت اٹھو اور اپنے اصل مالک اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اس وقت اللہ رب العزت دربار لگا کے جلوہ فروز ہوتے ہیں، ہمیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ذیشان ہے کہ صبح صبح قرآن پاک پڑھنا در حقیقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر پر اللہ رب العزت رحمتوں کے فرشتے بھیج دے اس گھر کی چار دیواری اللہ رب العزت کے نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ اس گھر پر اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، رفعتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر روز قرآن پاک بما ترجمہ و تفسیر پڑھیں اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، تاکہ ہمیں دین و دنیا اور آخرت میں سرفرازی، سربلندی حاصل ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے تو آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کہا۔ غزوہ حنین میں جب کافی صحابہ کرام زخمی ہوئے، جب غزوہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد اصغر تھا، یعنی چھوٹا جہاد۔ فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر کی طرف جانے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، عرض کیا حضور یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے متعلق فرمایا گیا جب بندہ اس جہاد میں محبوب کی رضا کے خنجر سے ذبح ہوتا ہے تو اس کو شہید اعظم کہا جاتا ہے۔
اور اس شہید اعظم کو ہر لمحہ عالم غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ پشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست۔ میرے شیخ کامل پیر و مرشد یوسف یا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی ذی شان ہے کہ جان تو جانی ہی جانی ہے، کیوں نہ ایک نقطے پر جان جائے جہاں سے تجھے سرفرازی ملے، سر بلندی ملے۔ فرمایا اٹھو مرد کلندر بن کر اٹھو، باطل کے ایوانوں میں ان کے بنیادوں میں لرزہ پیدا کر دو، گلی گلی کوچے کوچے میں حق کا نعرہ بلند کر دو، بلا شبہ حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ذی شان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی عزت و جاہ کے مالک ہوگے، تمہاری ہی بادشاہت ہوگی، تم ہی باطل کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلو گے، تم ہی باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکو گے، تم ہی باطل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر سکو گے، تم ہی سبھی کو نقطۂ توحید پر اکٹھا کر سکو گے اگر تم مومن رہے۔ اور فرمایا تم ہی روئے زمین پر سرداری کرو گے اگر تم میرے عاشق رہے۔ ہر کے عاشق ذات بود، او سید جملہ کائنات بود۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق ہوتا ہے وہی کائنات کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر کرم کر اور کرم کر، کرم پہ کرم والا کرم کر کہ ہمیں اپنے عاشقوں کے پاؤں کی خاک عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کا کلام ایک سچا کلام ہے۔ اس کلام پاک کا ایک ایک حرف اپنے باطن میں کئی کئی اسرار و رموز چھپائے ہوئے ہیں۔ ان اسرار و رموز کو جاننے کے لیے قرآن پاک کو دل کی گہرائیوں سے، ادب سے وما ترجمہ و تفسیر پڑھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو آج یہ بندہ نچیز اس خزانے کا تذکرہ کرنے والا ہے کہ جسے پڑھ کر تقریباً ہر نبی اور ہر ولی نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اس اعوذ باللہ کی فضیلت اور قدر و اہمیت ہماری زندگیوں میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف شیطانی وار، حسد، بغض، نفرت، انات، نظر بد، جادو کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب خباثتوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی عظیم ترین پناہ گاہ میں آنا پڑے گا۔ اگر ہمیں اس اعوذ باللہ کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہماری زبانیں اس کی تلاوت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ، وہ اللہ میرا رب ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا، اللہ رب العزت کی پناہ کہ ہم کسی اور کو پکڑیں بجز اس کے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور فرمایا انی اعوذ بربی و ربکم ان ترجمون، بے شک میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ اور اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو مرد کی شکل میں جب دیکھا تو فرمایا انی اعوذ برحمن منک، میں تو اسے رحمان یعنی اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم
صادر فرمایا۔ کہیں فرمایا کل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے میرے محبوب اب کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے شر سے، ان کے اثرات سے، ان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کہیں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے محبوب جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ کہیں فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اور کہیں فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اے میرے محبوب اب کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور کہیں فرمایا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے اللہ رب العزت کی پناہ گاہ میں جگہ مانگی ہے تو ہم عاجز کمزور گناہ گار انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہر روز کثرت سے ورد کریں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عظیم ترین پناہ گاہ میں آ جائیں۔ آج کا انسان پریشان کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی جگہ پر، اپنی شخصیت میں، اپنی انفرادیت میں قائم دائم ہونے کے باوجود ہر انسان کے اندر آدم جاری و ساری ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا بخشش اور رحم کی دعا مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اسی دعا کی مدد سے اللہ رب العزت سے بخشش، رحم اور پناہ کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر روز اللہ رب العزت سے بخشش، رحم اور پناہ کی درخواست کرتے رہیں۔ اور یہ پناہ گاہ اللہ رب العزت کی وہ پناہ گاہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں آیا، بہت ہی غصے میں تھا، منہ سے جاگ نکل رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ غصہ ہزار گناہوں، ہزار لڑائیوں کی جڑ ہے۔ بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ رب العزت شخص پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو کہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص حضوری قلب کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتے ہیں، شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ، بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں اعوذ باللہ پڑھنے کا ایک باب باندھا گیا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ آیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ اس آیت کے پڑھنے سے انسان زہریلی چیزوں، بری چیزوں، انشاءاللہ برے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا میں اکثر پڑھا کرتا تھا، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر بد سے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق
علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ بنا کر پہنایا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے، اس دعا سے دم کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ یہ دعائیں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اگر کوئی بہن بھائی ان آیات کو پیپر پر لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن سے دیکھ سکتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اسی باب میں درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام فکر، غم، بے بسی، سستی، بزدلی، کنجوسی سے، قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے ظلم سے۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم، مجبوری، بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جذام، کوڑ، پاگل پن اور تمام سخت بیماریوں سے۔ انشاءاللہ العزیز کا پڑھنے والا جذام، دیوانگی اور امراض خبیثہ سے محفوظ رہے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی کہ اسی باب میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیا کرتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے سے کوئی عذر نہیں ہے۔ ان تمام کلمات کو پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی جنات، انسانوں کی شرارتوں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔